السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور دوست بنائے مکڑی کی طرح ہے. اس نے بھی یہ گھر بنایا اور تمام گھروں میں یقیناً مکڑی ہی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. کاش وہ یہ جانتے. یہ آیت سورہ عنکبوت کی آیت ہے. جیسا کہ اس کے مضمون سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان بدقسمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو خدا تعالیٰ کا در چھوڑ کر دوسروں کے در تلاش کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کی دوستی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی دوستی کو اختیار کرتے ہیں. ظاہری اور عارضی فائدے کو دیکھ کر ٹھوس اور مستقل فوائد کو نظر انداز کرتے ہیں. دنیا کی جاہ و حشمت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کو بھول جاتے ہیں. دنیا داروں کی خوشنودی کی خاطر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو بھلا بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ولی بنانے کے بجائے غیر اللہ کو ولی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مضبوط حصار میں آنے کے بجائے مکڑی کے کمزور جالے کو اپنا حصار سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلی آیات میں
عاد سمود کا ذکر کیا ہے، پھر قارون اور فرعون اور حامان کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ کچھ آیات پیچھے چلے جائیں تو لوط کی قوم کا بھی ذکر ہے، اور پھر ان سب کے انجام کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ خدا کو بھول گئے اور دنیا داری ان کا مقصود ہو گئی۔ کسی کی قوم، کسی کی دولت، کسی کے اونچے محل، کسی کے پہاڑوں میں بنائے ہوئے محفوظ گھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کوئی کام نہ آ سکے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے کئی جگہ ذکر ملتا ہے کہ کس طرح قومیں ہلاک ہوتی رہیں، کیونکہ بجائے خدا تعالیٰ کو پناہ گاہ پکڑنے کے انہوں نے عارضی پناہ گاہوں پر بھروسہ کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ نے ہمیں بھی ہوشیار کیا، واضح کر دیا کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کو ولی بنانے کی بھی ضرورت ہے، اس کی پناہ میں آنے کے لیے اس کی دوستی کا حق ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح ماضی میں حامان کا معزز ہونا یا اس کی حکومت کا ہونا کسی کو نہ بچا سکا، آئندہ بھی نہیں بچا سکے گا۔ اگر قارون کی دولت اور مال ماضی میں کسی اس کے تعلق رکھنے والے یا خود اسے نہ بچا سکی، تو اب بھی کسی کا مال اور دولت خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گی۔ قارون کی دولت نہ پہلے کسی کی بھوک مٹا سکی، نہ اب مٹا سکتی، نہ ہی فرعون کسی کے کام آ سکا کہ فرعون کی غلامی میں آنے سے حامان اور قارون سے خود بخود بچت ہو جائے گی کہ وہ سب سے بڑا ہے، لیکن وہ بھی کام نہ آ سکا۔ بس یہ ساری پناہ گاہیں مکڑی کے جالوں سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ آج بھی دنیا دولت مند کی دولت کی طرف دیکھتی، حسرت سے یہ کہا جاتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، اور یہ لوگ بھی جس طرح دولت مند ہیں ہمارے پاس ہم بھی اس طرح دولت مند ہوتے، یا دولت مند شخص سے خوشامد کی جاتی ہے، یا دولت مند حکومتیں خوشامد کرتی ہیں جو غریب ہوتی ہیں، ان سے امداد لینے اور ان کی حکومتوں کے سائے میں آنے کے لیے کہ اس سے ہماری ملکی ترقی وابستہ ہے، ان کی خوشامدیں کی جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ اس سے ہماری بقا وابستہ ہے۔ اپنی قومی اور ملکی مفادات کو مفاد پرست لیڈر جو ہیں داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور یہ باتیں اب کئی ملک